الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ پیچھے جو ہے نماز استسقاء بارش نہ ہو تو بارش طلب کرنے کے بارے میں باب تھا، تو آج کا باب جو ہے وہ باب اللباس شروع ہو رہا ہے۔ اصل میں ہماری کتاب الصلاۃ چل رہی ہے کہ نماز کا طریقہ، تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ ستر کا ڈھانپا ہونا چاہیے، لباس ہونا چاہیے، تو اسی لیے کتاب الصلاۃ کے آخر میں حافظ ابن حجر جو ہیں باب اللباس لائے ہیں کہ نماز کے لیے جسم پر کپڑا ہونا ضروری ہے۔ تو لباس جو ہے ہر قسم کا لباس جو ہے انسان کے لیے جائز ہے پہننا، سوائے ان لباسوں کے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے۔ وہ کہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لباسوں سے منع کر دیا، مثلا ریشم کا کپڑا پہننے سے منع کر دیا، عورت کو مرد کی طرح کا لباس پہننے سے منع کر دیا، اور مرد کو عورت کی طرح کا لباس پہننے سے منع کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں مشرکوں جیسا لباس پہننے سے بھی روک دیا۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے لباس پہننا درست ہے۔ تو لباس انسان کی ایک ضرورت ہے، حاجت ہے۔ ویسے باقی جو جانور ہیں ان کو تو اللہ رب العزت نے جو ہے بال وغیرہ اون وغیرہ دی ہوتی ہے۔ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے لباس ضروری رکھا ہے کہ لباس ہونا چاہیے، ستر ڈھانپا ہونا چاہیے۔ لباس بھی دو طرح کے ہیں، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم۔ ایک لباس ہے حصی اور مادی۔ فرمایا کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا اور تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث ہے، یعنی کہ ایک لباس ایسا ہے جو مادی اور حصی ہے۔ وہ ایک تو انسان کے اعضاء کو ڈھانپتا ہے، شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، دوسرا اس کا مقصد یہ ہے، مصلحت یہ ہے کہ وہ زینت کا باعث ہے، خوبصورتی کا باعث ہے۔ اور ایک لباس فرمایا وا لباس التقوی ذالک خیر، اور جو دوسرا لباس ہے مانوی اور روحانی قسم کا لباس، وہ تقوی کا لباس ہے۔ فرمایا کہ یہ جو تقوی کا لباس ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، یہ بہترین ہے تقوی کا لباس۔ تو دو طرح کے لباس ہیں، ایک انسان کا ظاہری اور ایک باطنی۔ انسان اگر ظاہری طور پر خوبصورت سے خوبصورت کپڑا پہنے، اس کو یہ نہ ہو پتا کہ یہ میں جو کپڑا پہن رہا ہوں حلال کا حرام کا ہے، حرام کما کے کسی کا حق غصب کر کے یا ناپ تول میں کمی کر کے کسی بھی طریقے سے وہ حرام کا کپڑا حاصل کر کے اپنے اوپر خوبصورتی جما لیتا ہے، لیکن اندر سے تقوی نہیں ہے، تو وہ لباس اس کا ناقص ہے، نامکمل ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا دو طرح کے لباس ہے، ظاہری طور پر بھی انسان کو ڈھانپا ہونا چاہیے اور تقوی کا بھی لباس ہونا چاہیے۔ تقوی جو ہے یہ مانوی ضروری قسم کا لباس ہے، کیونکہ انسان نے مومن نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی ہے، تو فرما برداری کے لیے تقوی ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان قاسيا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے لباس تقوی کا نہیں پہننا اور ویسے ظاہری طور پر لباس پہننا ہے، تو گویا کہ وہ ننگا ہی ہے، عریان کی حالت میں ہے، یعنی کہ ظاہری کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تقوی نہیں انسان کے اندر، تو گویا کہ وہ ننگے کا ننگا ہی ہے۔ تو اس باب کے اندر جو ہے پہلی حدیث ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے بعض قوم ایسی آئے گی، بعض افراد ایسے آئیں گے جو حلال جان لیں گے ریشم کو اور شرمگاہ کو اور ریشم کو حلال بنا لیں گے۔ یہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ روایت سنن ابی داود کے اندر ہے، اور اس روایت کی اصل جو ہے یہ بخاری کے اندر ہے۔ تو یہ روایت جو ہے سنن ابی داود میں تو اس طرح آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو الحرا کے بجائے وہاں پر الحفظہ کا لفظ ہے کہ ریشم ایسی جس کے ساتھ اون ملی ہو، یعنی کہ خالص ریشم اور ملاوٹ والی ریشم کو، اون ملی ریشم کو وہ حلال کر لیں گے۔
اور بخاری کے اندر یہ تفصیل روایت اس طرح ہے جس کے اندر وعید بھی سنائی ریشم کو پہننے کی. تو یہ ریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے. یہ عبد الرحمن بن غنم الاشری رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابو عامر نے یا ابو مالک اشری نے. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے مجھے جھوٹ نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو شرمگاہ کو اور ریشم کو اور اسی طرح شراب کو اور گانے بجانے کو وہ حلال کر لیں گے. فرمایا کہ حلال کر لیں گے. اور بعض متکبر قسم کے لوگ ایسے آئیں گے، فرمایا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے، یعنی کہ اپنے بنگلے کوٹھی میں پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے. ان کے جو چرواہے ہیں وہ صبح شام ان کے جنوات چرا کے لائیں گے. تو فرمایا کہ ان کے پاس جو متکبر قسم کے آدمی پہاڑوں پر ہوں گے ان کے پاس فقیر آئے گا مانگنے کے لیے. تو وہ فقیر کو ٹالنے کے لیے کہیں گے کہ ارجع الینا غدن، تو کل آنا ہمارے پاس، اب نہ آ کر لانا. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو راتوں رات ہلاک کر دے گا. ہلاک کس طرح کرے گا؟ فرمایا کہ ان کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت پہاڑ کو گرا دے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ ان کی شکلیں بندروں جیسی اور خنزیر جیسی قیامت کے دن تک بنا دے گا اللہ رب العزت. یہ بخاری کی روایت مبارکہ ہے. فرمایا کہ یہ ریشم پہننے اور یہ جو یہ چیزیں ہیں ان کو حلال کرنے کی وجہ سے یہ ان کو سزا ملے گی. تو آج یہ چیزیں جو ہیں ہمارے مسلمان توجہ نہیں دیتے. تو یہ جو ایک ہوتا ہے مسئلہ کہ ایک لا علمی میں بندہ کوئی کام کرے تو وہ اور چیز ہے. حلال کرنا یہ ہوتا ہے کہ بات کا پتہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی نئی شریعت بنانے لگا ہوں، اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے، ریشم، شراب، باقی گانا بجانا، تو میں اس کو حلال کرتا ہوں. تو یہ پھر اسلام سے نکل جاتا ہے. ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے جو جان بوجھ کے شریعت کے مخالف کوئی کام کرے، وہ کہے کہ یہ حلال ہے، شریعت کے حرام وہ کہے یہ حلال ہے. تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ شریعت سے خروج اس کا ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ یہ جو ریشم پہننے والے ہیں، فرمایا کہ انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخرہ. فرمایا دنیا میں ریشم وہ آدمی پہنتا ہے جس کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ ریشم کا لباس جو ہے آج کی حدیث کے اندر یہ بیان ہوا تھا، لباس میں سے ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے یہ حرام ہے. مرد جو ہے وہ خالص ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا. تو ریشم جو ہے وہ ایک کیڑے سے بنتی ہے، اس کا لباس پہننا جو ہے وہ مرد کے لیے حرام ہے. خالص جو ریشم ہوتی ہے، مصنوعی قسم کی جو ریشم آج کل ہوتی ہے اس کا پہننا جو ہے وہ ریشم نہیں ہے، وہ صحیح طرح ریشم نہیں ہوتی، وہ مصنوعی اس کو بنایا جاتا ہے ریشم کی طرح، ریشم ہوتی نہیں ہے. تو اس کے پہننے کے اندر حرج نہیں ہے. یہ جو کیڑے سے خالص ریشم بنتی ہے وہ مرد کے لیے پہننا حرام ہے، کیونکہ وہ تکبر کا ایک علامت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے کہ ریشم کا لباس پہننا جائے، شراب پیا جائے، گانے بجانے ان کو سنا جائے. تو یہ ریشم کے لباس کے باقی جو مسائل ہیں وہ کچھ انشاءاللہ کل بیان ہوں گے کہ ریشم کے لباس پہننا اور اس کے اوپر بیٹھنا بھی منع ہے، پہننا بیٹھنا بھی منع ہے، یعنی کہ اس کا تکیہ بنا لے یا کوئی اور چٹائی بچھا لے ریشم کی. یہ چیزیں انشاءاللہ کل بیان ہوں گی. باقی بھی کچھ ریشم کے لباس کے متعلقہ وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ کل باقی اگلے درس کے اندر بیان ہوگی. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.